مولانا اعجاز صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ یہ تشریف فرما ہے سامنے ہمارے. تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمیں وسیع حسن آتے ہو یار ذرا ہمارے یہاں گھر پہ چائے پی لو چائے پی لو. آج کا وعدہ تھا وہ بھی نہیں ہو پایا. شوق کے وقت ذرا سے چلے جائیں, کچھ پیڑ ویڑ دیکھنا تھا ملیح آباد, تو وہاں چلے گئے, پھر لیٹ ہو گئے نہیں جا سکے. ہم نے کہا بھائی انتقام مت لو, تم آ جاؤ ہمارے یہاں. اتفاق سے گزر رہے تھے, یہ فیض آباد پہنچ گئے. اور فیض آباد پہنچنے کے بعد اب ان کو کیا پتا, انہوں نے بیل بجائی. تو وہ بھتیجا میرے ساتھ رہتا ہے, اس نے جا کے دروازہ کھولا, سامنے ہی جو ہے وہ مہمان خانہ بٹھلا دیا. اہلیہ ان کی ساتھ, ان کا تشریف لے جائیے. اب ان کو کیا پتا کہ مولانا گھر میں بیٹھے ہیں. اب جو ان کی بیوی پہنچی تو کیا دیکھا, مولانا وسیع حسن صاحب بیٹھ کے سلاد بنا رہے ہیں یا آلو چھیل رہے ہیں. ہاں جی تشریف لائیے تشریف لائیے, گردن جھکا کے. اب آپ کے تشریف لانے سے تھوڑی کچھ ہوگا, تو کام ہو گیا. اب اس کے بعد اب چائے وائے ہو گیا. اچھا بھائی وہ جانا تھا ہم کو اکبر پور, خدا حافظ خدا حافظ. اب اس کے بعد جو واپس ہم آئے مفتی گنج, تو جس کی زبان میں ارے بھائی واہ مولانا سنا آپ ماشاء اللہ کافی حد تک جورو کے غلام ہیں, صلوات دربان, یہ سنانا چاہتا ہوں مین یہ. وسیع صاحب یہاں ایسا پھینکتے ہیں ممبر پر آ کر کے, اور گھر میں آلو یہ چھیلتے ہیں, پیاز یہ کاٹتے ہیں. کون؟ مولانا اعجاز صاحب کی بیوی فرما رہی تھی بھائی اتنی بڑی مومنہ جھوٹ نہیں بول سکتی. واقعاً جھوٹ نہیں بول رہی ہیں, لیکن کیا گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا جورو کا غلام ہونا ہے؟ سوال یہ ہے. جورو کا غلام ہے, حدیث نے بتایا ہے جورو کا غلام کون ہے, وہ بھی ابھی سناؤں گا. لیکن گھر میں بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانے والا وہ کچھ ہو سکتا ہے, جورو کا غلام تو نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی سنت پہ عمل کر رہا. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. جامع الاخبار میں یہ روایت ہے جو ہم لوگوں کے یہاں مولوی درجہ کلاس میں پڑھائی جاتی, وہاں سے یہ روایت ہے. فرماتے دخل علینا رسول اللہ, ایک دن مولا فرماتے پیغمبر ہمارے یہاں تشریف لائے. وفاطمة جالسة عند القدر, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہاں تھی؟ پتیلے کے پاس, چولہے کے پاس, جو بھی کہہ لیجیے آپ, باورچی خانے میں. تو جناب فاطمہ تو اس میں وہاں تھی پتیلے کے پاس. میں کیا کر رہا تھا وہ جملہ سنیے, وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسَ, اور میں دال چن رہا تھا. مولا نے فرمایا کیا؟ آ کر کے جو ہے وہ اعجاز صاحب کی بیوی نے اڑا دیا کہ یہ تو جورو کے غلام ہے. کیا دیکھ کے صاحب ٹماٹر کاٹ رہے تھے, پیاز چھیل رہے تھے, آلو چھیل رہے تھے, اور مولا خود فرماتے ہیں اَنَا أُنَقِّ الْعَدَسَ, میں عدس چن رہا تھا, دال چن رہا تھا. پیغمبر کی نظر پڑی, مولا کو خطاب کر کے فرمایا یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا علی, میں نے کہا جی. قال اسمع منی, علی سنو میں جو کہہ رہا ہوں. وما اقول الا من امر ربی, اور میں اپنی جیب سے نہیں کہتا کچھ سوائے حکم خدا کے. اس کے بعد سنیے امام کیا فرماتے ہیں. تب تک ڈھونڈ کے بتائیے, ہم کو ایک بہت عمدہ ٹکلے آدمی کی تلاش ہے. صلوات برہا ڈھونڈیے, پھر اشارہ کیجیے گا. نہیں ملتا تو میں خود ہوں, ہو جائے گا کام. وما اقول, ارے یہ تو سامنے بیٹھے ہیں. وما اقول الا من امر ربی, میں جو کہتا ہوں وہ حکم خدا سے کہتا ہوں. کیا اے علی سنو, کیا فرمایا پیغمبر نے. ما من رجل, جو بھی شخص یعین امرأته فی بیتہا, جو بھی بیوی کے گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے, الا کان لہ بکل شعرۃ علی بدنہ, اجر کیا ہے یہ دیکھیے. سب سے کم بال مجمع میں ان کے سر میں ہے. کوئی گن سکتا ہے جتنے بال ہیں؟ تو جب ہم جیسے ٹکلوں کا نہیں گن سکتے تو ان کا بال کہاں سے گن پائیے گا. پیغمبر نے فرمایا علی سنو,
جو بھی شخص گھر میں اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، جتنا اس کے جسم پہ بال ہے اس کی گنتی کے مطابق اتنے برس کی عبادت کا ثواب اس شوہر کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا۔ اب بھی وہ ہے جورو کا غلام، صلوات بر محمد